علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور درود و سلام کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین گرامی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مہربانی سے ہم لوگوں نے 22ویں نماز تراویح باجماعت ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کو اور نمازوں کو، روزوں کو قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ حاضرین گرامی، سورۃ الدخان سے آج نماز تراویح میں تلاوت شروع ہوئی۔ دخان کا معنی ہوتا ہے دھواں۔ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا اور غلط رویہ اختیار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی۔ اب قحط سالی میں سارے لوگ مبتلا ہو گئے، حتیٰ کہ کفار مکہ مردار تک کھانے پر مجبور ہو گئے، اور بھوک پیاس کی وجہ سے یہ جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو دھواں دھواں سا اس کو نظر آتا تھا۔ اسی بات کا تذکرہ ہے۔ مفسرین کرام نے ایک دوسری بات کا تذکرہ کیا ہے کہ کل قیامت کے میدان میں قیامت جب آئے گی تو اس سے پہلے 10 بڑی علامتیں ظاہر ہوں گی۔ ان میں سے ایک علامت دھواں کا ظہور ہے کہ جب دھواں نکلے گا تو لوگ پریشان ہوں گے، مومنین بہت کم پریشان ہوں گے، کفار و مشرکین بہت زیادہ پریشان ہوں گے۔ اس بات کا تذکرہ ہے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الدخان کہا گیا، یعنی سورہ دھواں۔ روایت دیکھیے، اس میں بات جو شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھائی اور کہا کہ اس کو ہم نے مبارک رات میں نازل کیا۔ مبارک رات سے مراد اکثر مفسرین کرام نے یہی لکھا ہے یہ قدر والی رات ہے، اور ایک آدھ مفسر نے یہ لکھا کہ یہ 15ویں شعبان کی رات ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے مبارک رات میں قرآن کو نازل کیا، لہٰذا یہ مبارک رات رمضان ہی میں آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل کیا یا قرآن نازل کیا گیا۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ قرآن جو مبارک مہینے میں نازل ہوا یہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اور رمضان مبارک کے مہینے میں ہی یہ مبارک رات آتی ہے جس کو قدر والی رات کہی جاتی ہے۔ لہٰذا ایک آدھ مفسر نے جو شب برات مراد لیا ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا اور جنتیوں کا تذکرہ کیا، پھر جہنمیوں کا تذکرہ کیا کہ جہنمیوں کو جہنم کے اندر کیا کیا کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا۔ پھر آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے دیکھیے سورۃ الجاثیہ کا تذکرہ کیا۔ سورۃ الجاثیہ میں دیکھیے اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی بات کی، اور اس سورہ کے اندر جو اہم بات بیان ہوئی ہے ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں سارے افراد اپنی اپنی امت کے ساتھ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے کہ اللہ رب العزت کا حکم کب ہوگا کہ ہم اپنا نامۂ اعمال حاصل کریں۔ تو ہر نبی اپنی امت کے ساتھ یہ گھٹنوں پر ہوں گے اور انتظار میں ہوں گے، ہر نبی۔ تو ہر نبی کو ماننے والے جتنے بھی ہیں ان کے امتی میں سب شامل ہوں گے۔ اب نبی کی امتی کو دیکھا جائے تو اس کا عمومی طور پر 2 حصہ ہوتا ہے۔ ایک حصہ امت اجابہ جو اللہ اس کے رسول کو مانتی ہیں،
اور امت کا دوسرا حصہ امت غیر اجابہ جو اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتی ہے۔ ابھی ہم سب کیا ہیں؟ امت محمدیہ میں سے ہیں۔ تو امت محمدیہ میں کچھ افراد ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے بیچ رہنے والے بہت افراد ایسے ہیں نہ اللہ کو مانتا ہے نہ رسول کو مانتا ہے۔ تو یہ لوگ اللہ اس کے رسول کو مانتے ہی نہیں ہے، تو یہ امت غیر اجابہ جس کو غیر مسلم کہا گیا ہے۔ تو امت اجابہ ہو یا امت غیر اجابہ ہو، ہر شخص کل قیامت کے میدان میں گھٹنوں کے بل ہوں گے اور اللہ رب العزت کے فیصلے کا منتظر ہوں گے۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورۃ الجاثیہ ہے۔ پھر آگے دیکھیں سورہ احقاف شروع ہوتا ہے۔ احقاف کہا جاتا ہے ریت کا ٹیلا یا پھر پہاڑ یا پھر غار، یہ تین معنی اس کا بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ آگے چل کر کے عاد اولا کا تذکرہ ہوا اور یہ عاد اولا کو جو اللہ رب العزت نے مبعوث کیا تھا، یہ یمن کی سرزمین پر ان کو مبعوث کیا گیا تھا، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ احقاف ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے اس سورہ کو سورۃ الاحقاف کہا گیا۔ اس سورہ میں بھی اللہ رب العزت نے اولاً کتاب حکیم کی بات کی، اس کے بعد اللہ رب العزت کی حکومت ساری چیزوں پر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کو پیدا کیا، ان میں سے خاص کر کے زمین آسمانوں کا اور زمین آسمان کے بیچ جو ساری چیزیں ہیں ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس چیز کو واضح کیا ہے کہ جب تمام لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو لوگ اپنے اعداء، اپنے دشمن کو پہچان جائیں گے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ عاد اولا یہ جو یمن کی سرزمین پر پیدا کیا گیا تو ان کو ہلاک کیوں کیا گیا تھا؟ تو ان کو ہلاک اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھے، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کہ رسول کی رسالت کو یہ لوگ تسلیم نہیں کیے، اور تیسری غلطی کہ یہ لوگ کیا کیے؟ اپنے طاقت بتائے کہ ہم سے زیادہ زور آور پوری زمین پر کوئی ہے ہی نہیں۔ اس طرح سے کئی گناہ ان کے اندر جمع ہو گیا تو اللہ رب العزت نے پوری قوم کو تباہ کر دیا۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اولو العزم رسولوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ اولو العزم پیغمبر، اولو العزم رسول کون ہے؟ یہ 5 انبیاء کرام ہیں جو اولو العزم ہیں اور بڑی ہمت والے ہیں۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 3 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء کرام ہیں جو اکیلے پوری قوم سے، بادشاہ وقت سے یہ لڑ گئے اور ڈرے بغیر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت لوگوں کو پیش کی۔ حضرت موسیٰ، حضرت نوح علیہ السلام کو لے لیجیے، قوم میں اکیلے ہی ہیں، ان کو ماننے والے کوئی نہیں ہے، اور پوری قوم ایک طرف، وہ اکیلے ایک طرف توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے لیجیے، اکیلے ایک طرف ہے، والد بھی ان کے جو ہے بتوں کو بنا بنا کر کے بیچ رہے ہیں مارکیٹ، وہ بھی ان کی بات ماننے تیار نہیں ہے، بتوں کو توڑ دیا گیا، ان کو یقین ہے کہ بت بات نہیں کرتا، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے، اور بادشاہ وقت سے مل کر کے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا بندوبست کر دیا، اور آگ میں ڈال بھی دیا۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلے، بادشاہ، رعایا، کنبہ، قبیلہ، سارے لوگ ایک طرف، پھر بھی یہ ہمت سے کام کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیے، وقت کا بڑا بادشاہ، اپنے آپ کو رب ہونے کا دعوے دار، پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرے بغیر ان کو توحید کی دعوت دے رہے، اور توحید کی دعوت کھلے عام دے رہے ہیں، یعنی ڈر کر کے چوری چھپ رہے، ایسی بات بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے لیجیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خالو حضرت زکریا علیہ السلام، ان کو قتل کر دیا گیا،
اب ان کو ختم کرنے کے لیے لوگ جمع ہو گئے، یہودی اب ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کوئی ہے جو میری جگہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے، اللہ تعالیٰ میری شکل صباحت کا بنا دے گا اور لوگ جو ہے سولی پر چڑھا دیں گے ان کو۔ ایک شخص تیار ہوا، ان کی شکل صباحت بنا دی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کو روشن دان سے اللہ تعالیٰ آسمان میں اٹھا لیا۔ ابھی بھی باقیات ہے، جب دجال کا ظہور ہوگا تو عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر نازل کیے جائیں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اکیلے دیکھیے لڑ رہے ہیں، ان کے کچھ حوالی ہیں اور لڑ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے لیجیے، سارے لوگ صادق امین بہت اچھے جب توحید کی دعوت دینا شروع کیے سب مخالفت پر اتر گئے۔ اب اکیلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹے نہیں۔ توحید کی دعوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکشاف کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے اولو العزم پیغمبروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ اولو العزم پیغمبر۔ پھر آگے جو ہے سورہ محمد شروع ہوتا ہے۔ سورہ محمد یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب پر ایمان کا تذکرہ ہوا۔ یہ بھی دیکھیے اللہ رب العزت کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو پیدا کیا اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ مقام کس کو دیا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تمام نبیوں پر اللہ نے کتابیں نازل کی، اس میں بعض انبیاء کرام ایسے ہیں جس پر کتاب نہیں ہے، بعض پر کتاب ہے۔ تو جتنی بھی کتابوں کو نازل کیا ان کتابوں میں سب سے اعلیٰ درجہ کی کتاب کس کو قرار دیا؟ قرآن حکیم کو۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی تمام امتوں میں فوقیت حاصل کیا، فوقیت دیا، اور امت محمدیہ کا بھی مقام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بلند کیا کہ اس قرآن کو جو شخص امت محمدیہ میں یاد کر لے گا اللہ تعالیٰ جنت کا ان کو بادشاہ بنائے گا۔ اب اس سے بڑی نعمت کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس طرح سے اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ پر جو کتاب نازل کی گئی اس کتاب پر ایمان کا تذکرہ کیا۔ اسی مناسبت سے اس سورہ کا نام سورہ محمد ہے۔ اس سورہ میں اللہ رب العزت نے جن اہم باتوں کا تذکرہ کیا ان میں سے ایک اہم بات یہ ہے کہ متقین کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس جنت کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اس میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ ایک نہر خالص میٹھا پانی کا، اور دوسری نہر میٹھا دودھ کا، بہترین دودھ کا جس کا ذائقہ بھی بدلے گا نہیں، اور تیسری نہر جو ہے شراب کا، ایسا شراب جس کو پی کر کے آدمی مدہوش نہیں ہوگا، اس کا جو ہے نا کہ وہ مدہوش نہیں ہوگا، اس کی عقل زائل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے شراب کی نہر رکھا، اور چوتھی نہر جو ہے یہ صاف شفاف شہد کی نہر ہے، اور ان چیزوں کا ذائقہ بھی بدلنے والا نہیں، ایک دم تروتازہ۔ تو اللہ رب العزت نے جنت کی صفات میں سے ایک صفت کا تذکرہ کیا کہ اس میں 4 طرح کی نہریں ہوں گی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے اس بات کو واضح کیا کہ کوئی شخص اگر اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ انہی کے لیے، یہ بھلائی اس کو ہی حاصل ہوگی، اور جو شخص بخالت کرتا ہے تو پھر بخل کرنے کا نتیجہ اسی کے اوپر گرنا ہے۔ سیدھی بات کہ جو اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرے گا اللہ کے پاس بہت پا جائے گا، نہیں خرچ کرے گا نہیں پائے گا۔ اب ایک آدمی کھجور کے برابر، ایک کھجور یا کھجور کے برابر اناج کو اللہ رب العزت کے راہ میں خرچ کرتا ہے۔ کھجور کیا معنی رکھتا ہے؟ چاکلیٹ کے برابر ہے، چھوٹا سا کھجور، لیکن اسی چاکلیٹ کے برابر جو کھجور ہے خرچ کیا ایک کھجور، لیکن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کتنا پا جائے گا؟ وہ پہاڑ کے برابر اجر ثواب پا جائے گا۔ کھجور کہاں چھوٹا سا ہاتھ میں لے سکتے ہیں، اور پہاڑ کتنا بڑا ہے۔
تو اللہ رب العزت کے راہ میں جو خرچ کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کہا تو اللہ تعالیٰ فقیر ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت غنی ہے، فقیر تو تم سب. اللہ کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں یہ تمام مخلوقات اللہ کے در کے بھکاری ہیں، فقیر ہے. اللہ رب العزت دیا تو کھا سکتی ہے، نہیں دیا تو کوئی بھی مخلوقات میں سے ایسا فرد نہیں ہے جو ان چیزوں کو کھا لے. پھر آگے جو ہے سورہ فتح ہے. اس سورہ میں اللہ رب العزت نے فتح مبین کا مژدہ سنایا ہے. فتح مبین کی خوشخبری کیوں کر حاصل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ ہم ساتھیوں کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کے غرض سے نکل پڑے اور حدیبیہ مقام پر پہنچے تو کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو یعنی صحابہ کرام کو روک لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جا کر کے ان سے بات چیت کریں، کہیں مسئلہ حل نکل آئے تو پھر ہم جا کر کے عمرہ کر لیں. جب یہ گئے تو اس بیچ کسی نے افواہ پھیلا دیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جھاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ 1400-1500 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول ہم اپنا بھائی عثمان کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہیں جائیں گے، ان سے ہم قتال کریں گے. تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے بارے میں یہ خوشخبری سنائی کہ ان تمام صحابہ کرام سے اللہ رب العزت راضی اور خوشی ہے. اس طرح سے بیعت ہو گئی. پھر خبر ملی کہ عثمان رضی اللہ عنہ باحیات ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا. ادھر کفار کے لوگ 40 کی تعداد 80 کی تعداد میں زنا پوش ہو کر کے سامان سے لیس ہو کر کے نکلے کہ چپ چاپ جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو بھی قتل کریں گے. یہ لوگ آئے، صحابہ کرام کو خبر ملی، چپ چاپ 80 لوگوں کو بھی گرفتار کر لیا. اب کسی کو ڈائریکٹ آپ پکڑیں گے تو آپ کو زخمی ہونا پڑے گا، اس لیے پکڑنے کا ایک بہترین طریقہ کیا ہے کہ اس کے اوپر چادر یا کپڑا ڈال کر کے اس کو پکڑ لیا جائے. یہ آسان طریقے سے پکڑا جائے گا. اور نہیں تو چور کو آپ پکڑنے جائیں گے نا تو چورا گھوپ کے بھاگ جائے گا. تو اس لیے پہلے نگاہ کو بند کرنا، اوپر سے چادر ڈال دینا، پھر جلدی سے پکڑ لینا، آپ آسانی سے پکڑ لے سکتے ہیں. تو صحابہ کرام ٹیکنیک کے تحت سب کو پکڑ لیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر کر دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایک طرف ہیں اور یہ کفار مشرکین ایک طرف ہیں. اگر لڑائی ہوتی تو لڑائی ہو سکتی تھی، صحابہ کرام ان کے ساتھ معاملہ کر سکتے تھے، ان کی گردن اڑا سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ لڑائی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہ رہے تھے لڑائی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا اور ان لوگوں کو چھوڑ دیا. اب ادھر سے جو بات آئی، بات آنے کے بعد صلح پر یہ لوگ تیار ہو گئے اور صلح جو ہے ایک طرفہ صلح ہوئی. ایک طرفہ صلح کیا ہے؟ جو بھی کفار مشرکین میں سے اسلام قبول کرے گا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو واپس کرنا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے. تو اس طرح سے 3-4 باتوں کا معاہدہ ہوا جو کہ ایک طرفہ بات تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتوں کو مان گئے، لیکن صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ کرام بہت غصے میں تھے کہ اس طرح سے بات تو نہیں ہونی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا کے کہہ رہے ہیں، اے ابو بکر صدیق کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرفہ باتیں ہو رہی ہیں اور اس پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ صلح کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت معاملہ فہم، اس نے جواب دیا، اے عمر تو اس بات کو نہیں سوچ رہا ہے، وہ رسول اللہ ہیں، جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں. آمنا وصدقنا، گرچہ ہمیں بات سمجھ میں آئے نہ آئے، آمنا وصدقنا، ان کی بات کو مان لو، تصدیق کر لو. پھر صحابہ کرام خاموش ہو گئے. اب وہاں سے جو واپس لوٹے تو اس سورہ کو اللہ رب العزت نے نازل کیا اور یہ جو صلح ہوئی تو صلح کو فتح مبین سے تعبیر کیا.
مکہ فتح ہونے سے 2 سال پہلے کا یہ معاملہ ہے. فتح مبین سے اس صلح کو تعمیر کیا گیا اور نتیجہ ویسا ہی نکلا کہ یہاں جو صلح ہوئی تھی اور 1 سال لڑائی پر پابندی کی بات بھی عائد ہوئی تھی، یہ ساری چیزوں کو کن لوگوں نے توڑ دیا؟ کفار مکہ نے توڑا. اور جب صلح کرنے کے بعد وہ لوگ اس معاہدہ کو توڑ دیے، اب مسلمانوں کے لیے راہ ہموار ہوئی اور یہ لوگ جا کر کے مکہ کو فتح کر لیے. تو اللہ رب العزت نے کئی چیزوں کا اس کے بارے میں تذکرہ کیا. آخر میں اللہ رب العزت نے جس بات کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے اوصاف یہ ہے کہ یہ آپس میں بڑا رحم دل، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے، لیکن کفار مشرکین کے خلاف بڑا سخت. اور ان کی نشانی ایک بتائی گئی کہ تم دیکھو گے کہ ان کے پیشانی پر داغ ہے. نماز پڑھتے پڑھتے پیشانی پر داغ آ جاتا ہے نا. بہت ڈھیر سارے لوگوں کی پیشانی پر داغ ہے جو 5 ٹائم نمازوں کو ادا کرتے ہیں تو پیشانی پر داغ ہے. تو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کی صفات ہیں. لوگ کبھی نمازوں کو چھوڑتے نہیں، پیشانی پر داغ ہیں، آپس میں بہت رحم دل ہے، کفار مشرکین کے خلاف یہ جو ہے سخت ہیں اور اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے در پر یہ صحابہ کرام ہمیشہ رہتے ہیں. تو یہاں سے ان کے لیے کیا ہے؟ مغفرت ہے اور اللہ رب العزت کے پاس اجر عظیم ہے. یہاں تک الحمدللہ سورہ فتح کی بات مکمل ہوتی ہے. اب انشاءاللہ العزیز سورۃ الحجرات سے اگلے درس میں باتیں ہمارے سامنے ہوں گی. اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم تو ہمیں تیرے کلام کا صحیح فہم عنایت فرما، کفر اور شرک سے ہماری حفاظت فرما اور ہم سب کو اپنا عافیت نصیب فرما. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب